السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آور چینل لنچ باکس۔ آج ہم نے اپنے کچن میں بنایا ہے گاجر کا حلوہ، بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی جلدی۔ گاجر کا حلوہ جس دن بھی بنانا ہو تو اس دن ہمارا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، اس کو چھیلتے ہوئے، پھر اس کو کدوکش کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو آج جو میں طریقہ لے کے آئی ہوں اس سے گاجر کا حلوہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا۔ چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے گاجروں کو چھیل لینا ہے، اس کے بعد ان کو بڑے بڑے پیسز میں کاٹ کے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اب ایک پریشر کوکر لیں گے اور اس میں ساری گاجریں ڈال لیں گے۔ پریشر کوکر میں ڈالنے کی وجہ سے ہماری گاجریں بہت جلدی گل جائیں گی۔ آپ کسی پتیلے میں بھی گاجریں ڈال کر گلا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ساری گاجریں ہم نے کوکر میں ڈال لی ہیں۔ اب ہم کوکر میں 2 کپ پانی ڈالیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے گاجروں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پانی ہم نے کم ڈالا ہے اس لیے ہم اپنے فلیم لو کر لیں گے۔ فلیم تیز ہونے کی وجہ سے آپ کی گاجریں نیچے سے جل بھی سکتی ہیں۔ 20 منٹ گزر چکے ہیں، اب ہم اپنی گاجروں کو دیکھیں گے کہ وہ گلی ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ گاجریں اچھے سے گل چکی ہیں۔ اب جو گاجروں میں ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہم نکال لیں گے۔ یہ سٹیپ بھی کرنے سے آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا، کیونکہ اگر آپ گاجروں کا پانی بیچ میں ہی رہنے دیں گے اور اس کو چولہے پر سکھائیں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے آپ ایکسٹرا پانی اس کا نکال لیں۔ اب ایک ہینڈ میشر کی ہیلپ سے ہم ساری گاجروں کو اچھے سے میش کر لیں گے۔ اوپر والی تہہ میں جو گاجریں تھیں وہ اچھے سے میش ہو چکی ہیں۔ اب ہم چمچے کی مدد سے نیچے والی گاجروں کو بھی اوپر لے کر آئیں گے اور ان کو بھی اچھے سے میش کر لیں گے۔ یہ دیکھیے کتنی جلدی اور کتنی اچھے سے ہماری گاجریں گل چکی ہیں۔ اب ہم فلیم کو ہائی کریں گے اور 4 سے 5 منٹ کے لیے اس میں چمچ ہلائیں گے تاکہ گاجروں کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں 1 کپ دودھ ایڈ کریں گے۔ دودھ آپشنل ہے، یہ اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو ہمارا حلوہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا، لیکن میں دودھ ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آتا ہے حلوے میں۔ اب ہم چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور دودھ کو بھی اچھے سے ڈرائی کر لیں گے۔ دودھ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے، اب ہم اس میں 1 کپ چینی ڈالیں گے۔ چینی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ دودھ اور چینی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں، اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے۔ حلوہ کوکر میں تھوڑا سا نیچے لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو کڑھائی میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔
अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोए को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद इलायचियाँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा बनाते हुए सबसे ज़्यादा हमारी जो फोर्स लगती है वो इसको हिलाते हुए लगती है। अगर आप इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा, चाहे वो नॉन स्टिक का पैन हो या स्टील का पैन हो, इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते ही रहना है। देसी घी अच्छे से मिक्स हो गया है। देसी घी की वजह से हलवे में बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। कटे हुए बादाम, कटा हुआ पिस्ता, मेवे, नारियल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आखिर में 4 मग्ज़ ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इससे हमें हौसला मिलता है और बहुत खुशी होती है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो वीडियोज़ हैं, हम जिसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमसे अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए। सर्विंग बाउल को खोया डाल के अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसमें खोया डाल सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।